کشمیر پر لکھی جانے والی کتاب ٹریجڈی ان کشمیر کے مصنف عبدالحق سہروردی صاحب 1924 میں ہندوستان کے زیر قبضہ کشمیر میں پیدا ہوئے اور عبدالحق سہروردی نے اپنی تعلیم سری نگر، علی گڑھ اور لاہور سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنی تعلیمی قابلیت پر بے شمار میرٹ، اسکالرشپس اور سونے کے تمغے حاصل کیے۔ 1946 میں مقابلے کے امتحان کے بعد کشمیری سول سروس انہوں نے جوائن کی اور ہندوستان کی طرف سے کشمیر پر قبضے کے بعد وہ پاکستان ہجرت کر کے آئے، جہاں وہ لاہور کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ریاضی کے لیکچرر منتخب ہوئے۔ سول سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے قانون کی پریکٹس کی، اسلام آباد اور اسلام، بین الاقوامی تعلقات اور سیاست سمیت مختلف مضامین پر ڈیلی مسلم، اسلام آباد اور دیگر کئی روزناموں کے لیے کثرت سے مضامین لکھے۔ 1995 میں اسلام فار ماڈرن ٹائمز کے نام سے ان کی دوسری کتاب شائع ہوئی تھی، اسے بھی بہت پذیرائی ملی۔ یہ ان کی پہلی کتاب ہے ٹریجڈی ان کشمیر، جو کہ ری لانچ ہوئی ہے، اور ان کی صاحبزادی زرکا سہروردی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ اس کتاب میں کشمیر کی ٹریجڈی کے حوالے سے کیا کہانیاں موجود ہیں۔ دوسرے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینالسٹ ہیں، صحافی ہیں، جناب احمد قریشی صاحب، ان سے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جو نیوز میڈیا ہے وہ کس طریقے سے کشمیر کے کاز کو دنیا میں اجاگر کر سکتا ہے، اور کیا وہ صحیح طریقے سے کام کر پا رہے ہیں ہم یا نہیں کر پا رہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ زرکا صاحبہ، پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ کتاب یہ کہتی ہے جی کہ جو پارٹیشن کے وقت جس طرح سے ہندوستان نے کشمیر کو ہتھایا تھا، وہ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی اسٹریٹجی تھی، اور اس کے جو پلیئرز تھے ان کو اس کتاب نے یہ پروف کیا ہے انڈین آتھرز اور ویسٹرن آتھرز کے ریفرنسز دے کے کہ وہ ایک بڑی ویل تھاٹ آؤٹ پلان تھی، جس میں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو، کرم چند گاندھی صاحب اور بہت سے اور سے بھی پلیئرز تھے۔ تو یہ کوئی ایک دن میں ہونے والا کام نہیں تھا۔ اس میں جو ملٹری انٹرونشن جو وہاں پر انہوں نے 26 اکتوبر کو جو انہوں نے اپنی فوجیں لے آئے اور جس طرح سے انہوں نے یہ سارا پلے آؤٹ کیا، یہ بڑا ویل پلانڈ، ویل آرکیسٹریٹڈ تھا، اور ہم اس کو ٹھیک سے، ہماری ہسٹری اب 70 سال پرانی ہو گئی ہے، ہماری پاپولیشن اب 64% جو ہے 30 سال سے کم عمر کی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہماری ہسٹری کیا ہے۔ تو اس کتاب کو دوبارہ سے شائع کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہماری نوجوان نسل اور دنیا کو ہم یہ اجاگر کرائیں کہ بھائی یہ کہانی بھولیے نہیں اس کہانی کا، اور جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو پھر اسی سے ہمارا فیوچر بھی لنکڈ ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے پیچھے ہم کہتے ہیں ان کو کہ ذرا وہ پکچرز لگائیں جو اس کتاب میں دی گئی ہیں، اور ان کو ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ یہ تصویریں کیا کہتی ہیں۔ نہرو بھی ہیں اس میں دیکھے جا سکتے ہیں، بالکل لگائیے وہ نہرو والی جو تصویر ہے لگائیے، اور پھر آپ ہمیں بتاتی رہیے کہ یہ تصاویر جو ہیں یہ ان لوگوں کی کن کن کیریکٹرسٹکس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ جو تصویر ہے پیچھے نظر آ رہی ہے، جی جواہر لال نہرو صاحب جی بہت شروڈ پولیٹیشین تھے اور کشمیری پنڈت تھے، کیونکہ ان کا کشمیر سے تعلق تھا، ان کے بہت ایموشنز تھے کشمیر کے لیے، کشمیر ان کا گھر تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیشن کے وقت 3 پرنسلی سٹیٹس تھیں، حیدرآباد، جوناگڑھ اور کشمیر، جن کا ڈیسیجن جو ڈاکیومنٹس تھے ان کے مطابق جو پرنسز تھے انہوں نے کرنا تھا کہ وہ کہاں الحاق کریں گے۔ اور جوناگڑھ اور حیدرآباد دونوں مسلم پرنسز تھے، لیکن ان کی جو پاپولیشن تھی وہ میجورٹی ہندو تھی، لیکن کشمیر اس کے برعکس تھا، کیونکہ کشمیر کی پاپولیشن میجورٹی مسلم تھی اور رولر ایک ہندو ڈوگرا راجا تھا، مہاراجا ہری سنگھ۔ تو اب جواہر لال نہرو یہ سب کو جانتے تھے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ابھی جو کرنٹ کوئین الزبتھ ہیں ان کے ماموں تھے، اور ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن الائیڈ فورسز کے اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار ختم جب ہوئی تو اس وقت وہ سنگاپور میں تھے۔ تو آپ سوچئے 1942 میں جواہر لال نہرو سنگاپور گئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملنے اور ان سے مراسم ڈیولپ کرنے۔ تو اور اس کے بعد انہوں نے کشمیر میں، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ان کی ایک بہت سی ہسٹری ہے جو تصویروں میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تصویریں خود بولتی ہیں۔ یہ تصویر جو پیچھے تھی بہت ساری چیزیں بتا رہی ہے، اس کو بھی ذرا لائیے گا اسکرین پر سامنے۔ تو میں تو جی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ کیا، بڑا سمجھداری سے۔ اچھا اب لارڈ دیکھیے انہوں نے کس طرح ان کو چارم کیا۔ جواہر لال نہرو واز اے چارمر، انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو چارم کیا، ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کو چارم کیا۔ چاپلوسی نہیں چاپلوسی سے بہت
ऊपर का लेवल है। अच्छा सही, बड़े तो बहुत खुशामद पड़ गया यूं कह। नहीं वो भी आगे। चार्मिंग को पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, मतलब बहुत शातिराना अय्याराना जो उनके जो अतवार थे। अच्छा आगे सुने, आगे हाँ उसका अगला। अच्छा फिर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला जो थे हमारे, शेख अब्दुल्ला, उनके साथ शेख अब्दुल्ला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे जिसके वो लीडर थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला जो थे उनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं थी। वो जब आप उनके बारे में पढ़ें तो आपको समझ आती है। उनको जवाहरलाल नेहरू ने सब्ज़ बाग दिखाए, उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने उनको वाइन तो नहीं शायद पता, मुझे उसका नहीं पता, बहरहाल उनकी बहुत उन्होंने आवभगत की और उनको ये कहा कि तुम्हें हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अच्छा मीनवाइल जो कश्मीर के जो लोग थे और जो मिडिल लेवल लीडरशिप थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, उनको अंदाज़ा हो गया कि ये तो शेख अब्दुल्ला तो गया। तो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे दो में डिवाइड होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। लेकिन अलमिया ये था कि जो कश्मीरी लोग थे उनका कोई ऐसा वेल रिकग्नाइज लीडर नहीं था। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ने उनको इतना आगे किया, उनकी इतनी दुनिया में उनको पहचान कराई उनकी, यूके में, अपना ब्रिटेन में और दिल्ली में, कि वो एक उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यही बस लीडर है, यही लीडर है और जो ये करेगा। और उन्होंने जो धोखा अपनी कौम के साथ किया वो भुगत रही है, वो कौम बिल्कुल भुगत रही है। अच्छा अहमद, आपकी तरफ हम आएंगे और बेसिकली जो न्यूज़ मीडिया है या जिस तरीके से अपनी कहानी सुनाने का जो फ़न है और जो न्यूज़ के तौर पर जिसके अंदर बेसिकली फैक्ट बेस्ड कहानी सुनाई जाती है, वो कहानी सुनाना कितना अहम है कश्मीर की दास्तान को दुनिया के सामने लाने के लिए, और क्या वो कहानी सही तरीके से सुनाई जा रही है या नहीं? इस वक्त कश्मीर की कहानी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तानी मीडिया से ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश कर रहा है। अच्छा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जिस खूबसूरती से, जिस तफसील से इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त कश्मीर की कहानी आ रही है, बल्कि मैं इससे और आगे जाऊंगा कि वो कश्मीरी सहाफ़ी, वो कार्टूनिस्ट जो कुछ काम कर नहीं सकते थे क्योंकि वो इंडिया में है, क्योंकि वो नई दिल्ली में, मुंबई में और इंडियन मीडिया में उनको स्पेस मिला हुआ है लेकिन बहुत महदूद है। उनको बड़े इंटरनेशनल अखबारात, मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक मारूफ कश्मीरी कार्टूनिस्ट को मुंबई से उठा के, ख़र्चा उसको पैसे दे के, उसने कहा मैं काम नहीं कर सकता यहाँ पे, मैं कश्मीर पे कार्टून नहीं बना सकता, उसको उठा के वो न्यूयॉर्क लेके गए। और न्यूयॉर्क ना सिर्फ लेके गए बल्कि उनको $10 मिलियन का जो इश्तिहार लगता है न्यूयॉर्क टाइम्स पे एक पूरे सफ़े पे, वो सफ़ा उसे दे दिया और उससे कहा कि आप जो है कार्टून में उस पूरे पेज के ऊपर कश्मीर की कहानी बताएं, जो उसने 2 दफ़ा बताई पिछले 1.5 साल के अंदर। तो आप देखिए इस लेवल के ऊपर कश्मीर की कहानी बताई जा रही है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में जो जैसे वेबसाइट्स हैं जिस पे कश्मीर का सेक्शन है और बड़ा इंटरैक्टिव, अट्रैक्टिव, खूबसूरत, लेटेस्ट, अपडेटेड, ऑन द ग्राउंड खूबसूरत राइटिंग में, वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता। वो आपको कहाँ मिलता है? वो आपको जजीरा पे है, TRT वर्ल्ड पे है, डेली टेलीग्राफ या गार्डियन पे, और सरप्राइज सरप्राइज वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स। इसमें हमारा कितना किरदार रहा कि हमने उस कश्मीर के इशू को उजागर किया और फिर स्पेसिफिकली इसमें हमारा किरदार नहीं है, मोदी का किरदार है। मोदी का किरदार था लेकिन उसको हमने थोड़ा सा इतना हाईलाइट किया। खान साहब की जो हुकूमत जो ये क्रेडिट लेती है कि हमने कश्मीर के इशू को बहुत ज़्यादा UN में जाकर भी बात की और इंटरनेशनल मीडिया में हमारी तरफ से ये बात आई, तो क्या वो क्रेडिट सही है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत बड़ा छक्का मारा था, और वो था जब शुरू में उन्होंने 5 अगस्त के बाद मोदी को हिटलर और हिंदुत्व को नाज़ीज़म और कश्मीर जेनोसाइड को हॉलोकॉस्ट, और हॉलोकॉस्ट को आपको पता है वेस्टर्न मीडिया जो पावरफुल मीडिया उसमें, तो इससे ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की फॉर द फर्स्ट टाइम इन 72 ईयर्स दुनिया के हर पावरफुल मीडिया में थी, हर जगह थी, लेकिन हम उस पर फिर फॉलो अप नहीं कर सके। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी कुर्बानी बहुत है कश्मीर के लिए, पाकिस्तान की। हमारी इस्तेदाद, स्पेशली प्रिपेयर्डनेस, तैयारी जो है जंग के लिए हमारे अफवाज की A1 है, और हमने दिखा दिया वो जो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। लेकिन जहाँ पे हम मार खा रहे हैं वो ये है कि हमने दुनिया को उजागर नहीं किया। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स अब कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि हमने उनको कन्विंस किया है, वो इसलिए हमारा भी कोई हिस्सा होगा उसमें, लेकिन एक्चुअली वो 2 लोगों का हिस्सा है, 2 पार्टीज का है, एक मोदी का है और एक कश्मीरियों का है। बिल्कुल सही है। ये जो मतलब कर लें कि 40% हिस्सा जो है वो उसके अंदर मोदी का है, 40 जो है वो नहीं, मैं ये कह दूं कि हमारा उस वक्त होगा, हमारा उस वक्त होगा जब इंटरनेशनल मीडिया कहेगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही है, कि कश्मीर उनका है, सही है, वो फिर हमारा वो होगा। लेकिन ये जो किताब है ये भी री लॉन्च हुई है, अब्दुल हक साहब ने लिखी थी,
اپنے دور میں وہ کام کر گئے ہمارے لیے. یہ ری لانچ ہوئی ہے بیسیکلی. ہم لٹریچر نہیں ڈیولپ کر سکے کشمیر کے حوالے سے. انڈیا میں جتنی فلمیں بنتی ہیں جو اچھی بہترین فلمیں ہیں ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کا کہ کشمیری نیریٹیو یا ایسی کہانیوں سے وہ منسلک کی ہوئی ہیں. وہ ہندوستانی فلمیں, ہماری فلمیں, ہمارا لٹریچر نہیں ڈیولپ ہوا. ایک تو یہ سوال. دوسرا سوال آپ کے لیے ہی میرا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اینڈ گیم کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اب کیونکہ ہم کشمیر سولیڈیرٹی منا رہے ہیں ڈے, تو میں چاہوں گی کہ وہ ہوپ لیسنس نہ ہو آج کے ہمارے اس بات سے یا کسی بھی بات سے. اینڈ گیم آپ کہتے ہیں ہم داخل ہو گئے ہیں اس فیز میں, اس سے کیا مراد ہے اور کیوں آپ کہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. پہلی پوائنٹ, ڈاکٹر زرقا نے جو کام کیا یہ کتاب لانچ کر کے, یہ بذات خود ایک سٹوری ہے. دس از اے بیوٹیفل سٹوری. مطلب یہ وہ سٹوری ہے جو انٹرنیشنلی, کاش ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم ہوتے, پاکستانی پرائیویٹ میڈیا یا اسٹیٹ ایون چینل. ہمارا بہت بڑا ہیوج اسٹیٹ چینل ہے, نیٹ ورک ہے, چھوٹا نہیں ہے, بہت اور زبردست ہے اور کام بھی کر سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم کنٹینٹ وہ نہیں دے پا رہے, وہ پیدا ہی نہیں کر پا رہے, وہ لکھا ہی نہیں جا رہا. تو اس لیے ڈاکٹر زرقا نے جو کام کیا ہے, دس از اے لو سٹوری. یہ جو بک ہے, اپنے فادر کی کتاب, کہاں ان کی لائف بزی, 40 ایئرز پرانی کتاب ہے, 40 سال انہوں نے نکالی, اور وہ واقعی اٹس اے جیم آف اے بک. کیونکہ اس کتاب, یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکیومنٹیشن کی ہے کہ یہ کانفلکٹ اس طرح شروع ہوا تھا. نو, اس میں وہ ان کی وہ آئی وٹنس ہیں, وہ ان کی پیدائش سری نگر کی ہے اور انہوں نے خود دیکھا ہے اور انہیں پتہ ہے. تو مجھے جو اس میں معلومات مل رہی ہیں وہ مجھے اور کہیں سے اس وقت نہیں مل سکتی. سو یہ تو میرے لیے ایک جیم ہے. تو یہ بہت بڑا خوبصورتی کا کام جو کام کیا بھی ڈاکٹر صاحب نے. اچھا, سیکنڈ تھنگ جو ہے وہ اینڈ گیم جو ہے ہمیں 3-4 سال سے ایون ریاست, ہماری گورنمنٹ کے مختلف منسٹری فارن افیئرز ہو گئی اور جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, میرا یہ انفارمیشن کشمیریوں سے, وہ جو وفود ہماری یونائٹڈ نیشنز اور OIC اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن جاتی ہے, یہ انفارمیشن ہمیں 3-4 سالوں سے اب انڈیکیشنز مل رہے ہیں کلیئرلی کہ کشمیر اب آخری مرحلہ میں ہم داخل تقریباً ہو چکے ہیں. وہ انڈیکیشنز کیا ہیں؟ اور وہ انڈیکیشنز 3 ہیں, بہت سمپل سی ہیں. پہلا انڈیکیشن تو ہم نے پہلے شروع میں بات کر لی, جو میڈیا, جو انٹرنیشنل میڈیا کا نیریٹو انڈیا پہ اور کشمیر پہ چینج, کہ آج میں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہالی ووڈ کے 2 بڑے سیلیبریٹیز انڈیا کی کلاس لے رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر, کسان کے اس کے اوپر. یہ ناممکنات میں سے تو یہ نہیں ہوتا. تو میڈیا اور یہ جو چینج ہوا ہے نیریٹو, اب عام بات ہو گئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کشمیر پہ بات کرنا اور انڈیا پہ. تو ایک یہ چینج آیا. سیکنڈ چینج یہ آیا کہ جب 50 سال بعد, وقفے کے بعد, اچانک سے جو بگ پاورز ہیں, بڑی طاقتیں, انہوں نے 3 میٹنگز کلوز ڈور سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر پہ کی, اور انڈیا نے پوری کوشش کی ان کو ڈیلز دینے کی, ان کا اسلحہ خریدنے کی, ان کا کچھ کرنے کی, لیکن کسی ایک نے ویٹو نہیں کیا. پروگریس زیادہ نہیں ہوئی اس پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا, لیکن سائنز ہیں کہ کسی بھی 5 بگ پاورز میں سے ایک میں سے کسی نے بھی ویٹو نہیں کیا. تو یہ دوسری سائن ہے. تیسری سائن جو ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی 2 ڈاکیومنٹس جو انڈیا کے خلاف 2 پلندہ ایک تیار ہوا ہے 2 رپورٹس کی صورت میں, جو لیگل کیس ہے. جس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی نے فیصلہ کر لیا کہ انڈیا کی تھوڑی سی بازو موڑنی ہے, تو وہ ڈاکیومنٹ تیار ہے. وہ ڈاکیومنٹ عام ڈاکیومنٹ نہیں ہے, وہ کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ وہ مجمع اکٹھا کر کے انفارمیشن, نو, وہ لیگل ڈاکیومنٹ ہے جس میں انڈین کورٹ سسٹم اور انڈین تھانہ اور پولیس سسٹم میں سے جو کیسز ہیں ریپ کی, جس میں انڈین سولجرز انوالوڈ ہیں, جس میں بریگیڈیئرز اور میجرز اور جنرلز کے نام ہیں, جس کے اندر بہت ڈاکیومنٹڈ اسٹف ہے. اٹس اے لیگل انڈائٹمنٹ کیس تیار ہے. اور ہمیں یعنی کہ بس تو یہ 3 انڈیکیشن ہے میڈیا پہ جو نیریٹو انڈیا کشمیر پہ چینج ہوا ہے, سیکنڈ جو یہ بگ پاورز نے کیا ہے, اور تیسرا جو UN نے 50-60 سال بعد خاموشی ایک دم توڑی اور یہ کیس تیار کر دیا. سو ہمیں انڈیکیشن, اب سوال صرف یہ ہے اور میں اس پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم کہاں پھنسیں گے, کیونکہ ہم اچانک یہ نہ ہو کہ فیصلہ ہو جائے مداخلت کا انٹرنیشنلی اور پریشر ڈالا جائے انڈیا پہ بھی اور ہمارے اوپر بھی. ہم کیا تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے نیریٹو کے لیے کچھ تیار کیا ہے؟ کیا کوئی ایک کتاب ہے ہمارے پاس جو ہمارا نیریٹو بتاتی ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایک ویب سائٹ ہے جو نیریٹو بتاتی ہے؟ وہاں تو جھوٹی ویب سائٹس ایگزیکٹلی. تو یہ بہت بڑا سوال ہے. اینڈ گیم پہ ہم داخل ہو گئے ہیں. ہم یہ نہ انتظار کریں ہماری حکومتیں, ہمارے جو ادارے ہیں اس چیز کے لیے نہ بیٹھی رہے کہ جب وقت آئے گا تو کریں گے. ایگزیکٹلی. یو مین وقت آ گیا ہے کہ ہم پریپریشن کر لیں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحبہ. احمد قریشی, آپ کا بہت وقت نکالا.